السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جان ادا اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے اور میں حاضر ہوں اس کی قسط نمبر 24 کے ساتھ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا، آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے، انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، کہیں کچھ ایپیسوڈس میں بہت زیادہ اویئر ہو رہے ہوں گے کافی چیزوں سے۔ اگر ناول پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور انجوائے کریں۔ جان آدا از قلم لائبہ ناصر، قسط نمبر 24۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ شہباز ضمیر کو لگا جیسے وہ کسی زندہ قبر میں جاگ اٹھا ہو۔ اس کی آنکھیں کھلیں لیکن روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا منہ ایک گندے کپڑے سے بندھا ہوا تھا جو اس کے حلق میں خون اور پسینے کی بو بھر رہا تھا۔ اس کے جسم میں عجیب سی کمزوری تھی، جیسے اس کا خون اس کے رگ و پے سے نکل چکا ہو۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی مانند بہہ رہی تھیں۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کس طرح پہنچا؟ وہ تو ایک کال ریسیو کرنے باہر نکلا تھا اور یہ جگہ، اسے لگ رہا تھا وہ اس جگہ سے واقف ہے۔ اچانک ایک دھاتی آواز گونجی، جیسے کوئی بھاری دروازہ کھلا ہو۔ روشنی کی ایک پتلی سی لکیر اندھیرے کو چیرتی ہوئی اس کے چہرے پر پڑی اور اس نے دو سائے دیکھے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا جسم خوف سے ساخت ہو گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کا انجام ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ انجام موت سے بھی بدتر ہوگا۔ نور ارسلان کو دیکھتے ہی اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ شہباز ضمیر، نور ارسلان کی آواز اندھیرے میں گونجی، ایک ایسی سرد سی کے ساتھ جو موت سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم ہمیشہ بچتے رہو گے؟ تم نے سوچا کہ تمہاری عیاشی، تمہاری درندگی کو کوئی نہیں روکے گا؟ شہباز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے چھٹپٹانے کی کوشش کی، لیکن رسیوں نے اس کے جسم کو جکڑ رکھا تھا۔ نو اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ روشنی کی لکیر میں آیا ہوا، ایک چہرہ جو غصہ، نفرت اور ایک ایسی جنونیت سے بھرا تھا جو شہباز ضمیر کے دل کو چھید کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے دارم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی آگ تھی جو نو کی آنکھوں میں جل رہی تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی خاموشی بھی تھی، جیسے وہ اپنے غصے کو ایک سرد انتقام میں بدل چکا ہو۔ روشی یاد ہے؟ روشان ارسلان؟ نو ارسلان کی آواز لرز رہی تھی، لیکن یہ نام، اس نام نے شہباز کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ روشان ارسلان؟ تو کیا نو ارسلان روشانے کا، روشی کا بیٹا تھا وہ؟ میں پریگننٹ ہوں، پلیز مجھے جانے دو، برسوں پرانی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے سامنے کھڑے نو کی جانب دیکھا، سرخ رنگت، ویسے ہی لب، وہی آنکھیں۔ وہ روشی کا بیٹا تھا۔ یاد ہے روشان ارسلان کی چیخیں، اس کی التجائیں، اور پھر تم نے اسے مار ڈالا۔ تم نے میرے باپ کو خودکشی پر مجبور کیا، اور اب میری بیوی عذورا؟ اس نے اپنا جملہ مکمل نہیں کیا۔ اس کی آواز غصے سے بھاری ہو گئی۔ اس نے شہباز کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا اور اس کی چیخ کمرے میں نیچے دب کے رہ گئی۔ خون اس کے ہونٹوں سے بہنے لگا، اس کے چہرے پر ایک سرخ لکیر بناتا ہوا۔ دارم نے آگے بڑھ کر شہباز کے بال پکڑے اور اس کا سر اوپر اٹھایا۔ تم نے سوچا تھا کہ تمہاری عیاشی کو کوئی نہیں روکے گا؟ اس کی آواز میں نفرت تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ تم نے عذورا کو چھوا، میری بہن کو، تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اس نے شہباز کے چہرے پر ایک اور مکہ مارا، اس کا سر ایک طرف کو لڑک کر گیا۔ شہباز کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی ہٹ درمی بھی۔ اس نے کپڑے کے نیچے سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن نو نے ایک اور مکہ مار کر چپ کروا دیا۔ ماں تھی وہ، میری ماں تھی۔ نو نے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا جس کی دھار روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس نے چاقو شہباز کی بازو پر پھیرا، لیکن اتنی ہلکی سی، صرف ایک پتلی سی لکیر بن گئی۔ خون ایک باریک دھار سے بہنے لگا۔ میری ماں تھی وہ جنونی انداز میں کہتا پے در پے چاقو سے وار کرتا اسے لہو لہان کر گیا تھا۔ شہباز کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی، لیکن اس اندھیرے میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تمہاری موت آسان نہیں ہوگی شہباز ضمیر،
نو نے وحشت زدہ سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں ایسی ٹھنڈک تھی جو شہباز کے خون کو منجمد کر رہی تھی۔ تم ہر روز مرو گے، ہر سانس کے ساتھ تمہارا وجود اس اذیت کو جھیلے گا جو تم نے میری ماں کو دی، جو تم نے میری بیوی کو دی۔ شہباز کا جسم کانپ رہا تھا، اس کا چہرہ خون اور پسینے سے بھیگ چکا تھا، اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، لیکن نو کو اور دارم کے چہرے پر کوئی رحم نہ تھا۔ نو نے اس کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم کبھی آزاد نہیں ہوگے، تم اس اندھیرے میں رہو گے جہاں کوئی تمہاری آواز نہیں سنے گا۔ تمہاری ہر سانس ایک سزا ہوگی، تمہارا وجود ایک زندہ لاش بن جائے گا۔ دارم نے ایک سرنج نکالی جس میں ایک شفاف سی مائع بھری ہوئی تھی۔ یہ تمہیں زندہ رکھے گی، لیکن تمہاری ہر سانس ایک عذاب ہوگی۔ اس نے سرنج شہباز کے بازو میں گھونپ دی۔ ایک چیخ ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ مائع اس کے رگ و پے میں پھیل گیا۔ اس کے جسم میں ایک آگ بھڑک اٹھی جو اسے اندر سے جلا رہی تھی، لیکن اسے مار نہیں سکی۔ یہ تمہارا انجام ہے شہباز ضمیر، نو نے کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب کسی کو نہیں چھو سکو گے، تم اس اندھیرے میں رہو گے جہاں تمہاری چیخیں ہی تمہارا مقدر بنیں گی۔ دارم نے ایک آخری بار شہباز کے چہرے پر مکہ مارا اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ وہ ہوش میں تھا لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ نو اور دارم اسے وہیں چھوڑ گئے، اس اندھیرے میں جہاں کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ شہباز ضمیر ایک زندہ لاش تھا، ہر سانس کے ساتھ اپنی ہی اذیت کو جیتا ہوا۔ نو کا گھر ایک ایسی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا جو دل کو چیر رہی تھی۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویر جس میں روشی ارسلان اور ارسلان شیروانی 8 سالہ نو کے ساتھ مسکراتے دکھائی دے رہے تھے، اب صرف ایک دردناک یاد کے مانند تھے۔ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب بوجھل پن سا تھا، جیسے ہر سانس ایک بار خاطر ہو۔ لکڑی کا صوفہ جو کبھی خاندانی ہنسی و مذاق سے گونجتا تھا اب خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا۔ نو، عزورہ اور اختر شیروانی اس کمرے میں موجود تھے، ہر ایک اپنے درد کے سمندر میں غرق تھا، لیکن ایک دوسرے کے وجود سے ایک عجیب سی طاقت پا رہا تھا۔ عزورہ صوفے کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اب بھی ہلکی پلٹیوں میں لپٹے تھے، اس کی شہد رنگ آنکھیں زمین پر جمی تھیں، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، اس کی سانس ہلکی، جیسے ہر سانس اس کے وجود سے ایک ٹکڑا چھین رہی ہو۔ نو اس کے قریب بیٹھا، اس کے ہاتھ میں تھے، اس کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ اس کی ہر سانس کو گن رہا ہو۔ اس کی آنکھیں جو روشی کی طرح انابی تھیں اور غصے سے بھری ہوئی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو شہباز ضمیر کو سزا دینے کے بعد آیا تھا۔ اختر شیروانی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے تھے، ان کی نظریں روشی کی تصویر پر جمی تھیں جیسے وہ اسے واپس بلا رہے ہوں۔ عزورہ، اختر شیروانی کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی گونجی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گہرائی تھی جو برسوں کے دکھ کو سمیٹے ہوئے تھی۔ تم نے جو سہا وہی درد میری روشی نے سہا تھا۔ شہباز ضمیر نے اسے چھین لیا، اس کے ساتھ میرا بیٹا ارسلان۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی، ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ عزورہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت آ سمٹا تھا۔ دادو، آپ کیسے جانتے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی جیسے ہر لفظ اس کی حلق سے خون نکل رہا ہو۔ نو کی آنکھیں میچ گئیں، اس کا ہاتھ عزورہ کے ہاتھ پر مضبوطی سے بندھا تھا، اس کا دل اس دل سے چھلنی ہو رہا تھا جو اس کی ماں کے ذکر پر رکتا تھا۔ دادو، اس کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو اس کے اندر طوفان کو عیاں کر رہی تھی۔ روشی، وہ اس گھر کا نور تھی، دادو نے دوبارہ کہا، ان کی آواز میں حسرت تھی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی۔ شہباز ضمیر نے، اسے نہیں، ہم سب کو ختم کر دیا۔ میں تمہیں اور نو کو پرسکون زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں عزورہ۔ ان کی نظریں عزورہ پر ٹھہریں اور ایک لمحے کے لیے کمرے میں عجیب سا سکون چھا گیا۔ ماضی۔ ریسٹورانٹ کے ہال میں روشی اور ارسلان کی ہنسی گونج رہی تھی، جیسے کوئی چاندنی کی گھنٹی بجا رہا ہو۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ چاند کے مانند چمک رہا تھا، اس کا سرخ دوپٹہ اس کے کندھوں پر لہرا رہا تھا، اس کی انابی آنکھیں جو نور کی طرح تھیں خوشی سے جگمگا رہی تھیں۔ ارسلان شیروانی اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی نظریں اپنی بیوی پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی ہر مسکراہٹ کو اپنے دل میں سمیٹ رہا ہو۔ 8 سالہ نو اپنی ماں کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ سے آئس کریم تھی، اس کا چہرہ معصومیت سے بھرا تھا، لیکن اس خوشی کے بیچ ایک سایہ تھا۔ شہباز ضمیر وہ ریسٹورانٹ کے کونے میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں روشی پر جمی تھیں،
اس کی نظروں سے وحشت تھی جو اس کی گندی فطرت کو عیاں کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنے ذہن میں کوئی گھناؤنا منصوبہ بنا رہا ہو۔ اس کے ساتھ رحمان شاہ بیٹھا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کی ہر بات زہر سے بھری ہوئی تھی۔ شہباز، یہ عورت روشی ارسلان، اگر ہم اسے توڑ دیں تو اختر شیروانی کی سلطنت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ شہباز نے اپنی شراب کا گلاس اٹھایا۔ اس کی آنکھیں روشی پر جمی رہیں۔ رحمان، یہ عورت میری ہوگی۔ یہ مضبوط لگتی ہے لیکن ہر عورت ٹوٹ جاتی ہے، بس ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جو موت سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ نور نے اچانک شہباز کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ماں، وہ آدمی ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ روشی کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ رہے تھے۔ روشی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی بے چینی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ اپنا آئس کریم کھاؤ۔ لیکن اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے شہباز سے جا ٹکرائیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سرد سی لہر دوڑ اٹھی۔ ارسلان نے روشی کی بے چینی بھانپی۔ روشی، کیا ہوا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی فکر تھی۔ کچھ نہیں ارسلان، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز اس کے خوف کو چھپا نہیں سکی۔ ہمیں یہ جگہ، مجھے یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے۔ چند ہفتوں بعد شہباز نے اپنی سازش کا جال بننا شروع کر دیا۔ وہ ایک ویران گودام میں رحمان شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا، جہاں ہوا میں گرد اور دھول کے ذرات رقص کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں روشی اور لیلا کی تصاویر تھی، ان کی روزمرہ زندگی کی تفصیلات۔ رحمان، یہ عورتیں اختر شیروانی کی طاقت ہیں، ہم انہیں توڑیں تو وہ خود بخود گر جائے گا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو اس کی گندی فطرت کو عیاں کر رہی تھی۔ رحمان نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ شہباز، لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ ارسلان شیروانی کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور لیلا، وہ تو ایک جنگجو ہے۔ شہباز نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ جنگجو وہ ایک عورت ہے رحمان، اور عورتیں ہمیشہ ٹوٹ جاتی ہیں، بس ہمیں ان کے لیے صحیح جال بچھانا ہے۔ اس نے فائل کھولی جس میں روشی کی ایک تصویر تھی۔ وہ خیراتی تقریب میں مسکراتی ہوئی۔ یہ عورت میری ہوگی، اس کے ساتھ اس کا خاندان بھی تباہ ہو جائے گا۔ رحمان نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شہباز، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ پکڑے جانے کا سوال ہی نہیں ہے، شہباز نے کہا۔ اس کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ ہم انہیں بدنام کریں گے، ان کی عزت کو پامال کریں گے، اور جب یہ ٹوٹ جائیں گی تو ان کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ایک شام شہباز ضمیر خیراتی تقریب میں موجود تھا، جہاں لیلا اور جمال بھی موجود تھے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں لیلا پر جمی ہوئی تھیں، جو ایک سادہ سی ساڑی میں اپنی تنظیم العنکبوت کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہی تھی۔ جمال اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ہر اس شخص پر تھیں جو لیلا کے قریب آتا تھا۔ شہباز نے آگے بڑھ کر لیلا سے بات کی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی چکناہٹ تھی جو اس کی گندی فطرت کو چھپا رہی تھی۔ لیلا صاحبہ، آپ کی تنظیم بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن کیا آپ کو کبھی ڈر نہیں لگتا؟ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ جیسوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دھمکی تھی جو لیلا کے دل میں ایک سر سی لہر بھر رہی تھی۔ لیلا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدت تھی جو اس کے خوف کو چھپا رہی تھی۔ شہباز صاحب، ڈرتے وہ لوگ ہیں جو خود وہ ان لوگوں کو لگتا ہے جو خود ڈرتے ہیں، اور میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شہباز نے ایک شیطانی مسکراہٹ دی۔ بہت اچھا لیلا صاحبہ، لیکن یہ دنیا بہت خطرناک ہے، خاص طور پر آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کی نظریں لیلا کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے وہ اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہو۔ جمال نے آگے بڑھ کر لیلا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی شدت تھی جو شہباز کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ شہباز صاحب، اپنی باتوں کو سنبھال کر رکھیں، لیلا اکیلی نہیں ہے۔ شہباز نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ جمال صاحب، میں تو بس خیر خواہی کر رہا تھا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی شیطانیت کو عیاں کر رہی تھی۔ اس رات جو ہوا وہ اس سب کی زندگی ختم کر گیا۔ لیلا اور روشی اس تقریب سے واپس آ رہے تھے جب وہ حادثے کی شکل دے کر شہباز ضمیر اور رحمان شاہ نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ شہباز ضمیر ایک ٹی وی چینل پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ جھوٹی ہمدردی سے بھرا تھا۔ یہ الزامات، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اس کی آواز میں ایک مصنوعی نرمی تھی جو اس کی گندی فطرت کو چھپا رہی تھی۔ روشی، ارسلان اور لیلا، وہ خود اس رات وہاں تھیں اپنی مرضی سے۔ یہ سب ان کی غلطی ہے۔ اس کی باتوں نے میڈیا میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ لوگوں نے روشی اور لیلا پر الزامات لگانا شروع کر دیے، ان کی عزت کو پامال کیا۔ شہباز کی ہنسی اس وقت اور بلند ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی سازش کامیاب ہو رہی ہے۔ دیکھا رحمان، یہ عورتیں اب کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گی، اس نے رحمان شاہ سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی فتح تھی جو اس کی گندی فطرت کو عیاں کر رہی تھی،
لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ حرکت نوح کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑکائے گی جو اسے تباہ کر دے گی۔ ہسپتال کا کمرہ ایک ایسی خاموشی سے ڈوبا تھا جو موت سے بھی بدتر تھا۔ روشی بستر پر تھی، اس کا چہرہ زرد، اس کی آنکھیں خالی تھیں، اس کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، لیکن اس کے دل کے زخم اس کے جسم سے کئی زیادہ گہرے تھے۔ ارسلان اس کے قریب بیٹھے تھے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں تھا، ان کی آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی تھیں۔ 8 سالہ نوح ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کی معصوم آنکھیں اپنے والدین کے درد کو دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہوا۔ روشی کون تھا وہ؟ ارسلان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے وجود کو چھید کر رہی تھی۔ روشی نے ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارسلان، وہ شہباز۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سرگوشی سے زیادہ تھی، لیکن اس میں ایک ایسی اذیت تھی جو کمرے کو بھاری کر رہی تھی۔ نوح نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ مما، آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کی معصوم آواز نے روشی کے دل کو چھید دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسی محبت تھی جو اس کے درد کو چھپا رہی تھی۔ ہاں میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز اس کے جھوٹ کو عیاں کر رہی تھی۔ ارسلان نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں تمہیں بچا نہیں سکا روشی۔ اس کی آواز دم توڑ گئی اور نوح نے اپنے والد کی جانب دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھیں اس درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں جو اس کے والدین کو کھا رہا تھا۔ روشی کی موت اس گھر کے لیے ایک ایسی رات تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی تھی، اس کا جسم اب صرف ایک خول تھا۔ اس کی آنکھیں جو کبھی نوح کی دنیا تھیں اب خالی تھیں۔ اس کے ہاتھ نوح کے ہاتھوں میں تھے، لیکن اس کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ ارسلان اس کے قریب بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، چہرہ ایک ایسی اذیت سے بھرا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ روشی مت جاؤ، ارسلان کی آواز میں ایک التجا تھی، ان کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ہمارے بیٹے کے لیے، نوح کے لیے مت جاؤ۔ روشی نے ایک کمزور سی مسکراہٹ دی، اس کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ ارسلان، میرے بیٹا، اسے سنبھالنا، اسے بتانا کہ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آخری آنسو بہہ نکلا اور پھر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ نوح نے اپنی ماں کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے، اس کی چیخ کمرے میں گونج رہی تھی۔ مما مت جائیں پلیز۔ اس کی معصوم آواز نے ارسلان کے دل کو چھید دیا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ صرف روشی کے بے جان جسم کو دیکھتا رہا، جیسے اس کی اپنی زندگی اس کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ روشی کی موت کے چند ہفتوں بعد ارسلان شیروانی کا دل ایک ایسی تاریکی میں ڈوب گیا تھا جو اسے نگل رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، اس کی نظریں روشی کی تصویر پر جمی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی جو موت سے بھی بدتر تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے چہرے پر ایک ایسی اذیت تھی جو اس کے وجود کو چھید رہی تھی۔ روشی، اس کی آواز میں ایک سرگوشی تھی، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ میں تمہیں بچا نہیں سکا، میں اپنے بیٹے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے چاقو اپنی کلائی پر رکھی، اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جو اس کے دل کے زخموں کو عیاں کر رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر چاقو اس کی کلائی پر پھیر دیا۔ خون فرش پر بہنے لگا، اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں۔ اس کے آخری لمحوں میں اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے روشی کے پاس جا رہا ہو۔ نوح جو اپنے کمرے میں سوتا تھا اچانک جاگ اٹھا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی آئی۔ وہ اپنے والد کے کمرے کی جانب بھاگا اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کی چیخ فضاؤں میں گونج اٹھی، بابا! اس کا معصوم دل اس دل کو سمجھ نہ سکا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ دیکھ لیا جو اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے بدل دیا تھا۔ اس کے باپ کی خون میں لپٹی لاش تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی جان ادا کی قسط نمبر 24۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ایپیسوڈ کو لائک کر لیں۔ ہماری ملاقات ہوگی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔